بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقار جاگو عوام پارٹی یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی سیاست عجیب سیاست ہے۔ سیاستدانوں کو جب فوج جو ہے وہ عزت دیتی ہے تو اس وقت وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اپنا سسٹم صحیح طریقے سے نہیں چلاتے، میرٹ پر عمل درآمد نہیں کرتے، اور جب ریاست ان کو سائیڈ پہ کر دیتی ہے مجبوراً تو پھر وہ فوج کے اوپر تانا زنی شروع کر دیتے ہیں، فوج کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ مثالیں حاضر دور کی ہیں اور کچھ ماضی کی ہیں۔ اگر ماضی میں آپ دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید، بڑا رتبہ ہے ان کا سیاست کے اندر اور بڑی عزت ہے پاکستان کے اندر، اور ہم بھی ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن میرٹ کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو انہوں نے ایک جونیئر جنرل جو کہ 7ویں نمبر پر تھے، ضیاء الحق صاحب، ان کو اپنا وفادار سمجھتے ہوئے جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا، چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کر دیا، اور پھر وہی ضیاء الحق جو ہے جس کی وفاداری پاکستان کے ساتھ تھی، افواج پاکستان کے ساتھ تھی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی موت کا باعث بن گئے۔ اسی طرح جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اکثر فوج کے اوپر تانا زنی کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے ہٹایا تھا ان کا احتساب کیا جائے۔ تو بھائی آپ کا پہلے احتساب ہونا چاہیے نواز شریف صاحب کا کہ انہوں نے میرٹ کی دھجیاں بکھیریں اور محض اپنی وفاداری کی امید لگا کر راحیل شریف کو پروموٹ کیا، آرمی چیف بنایا، اور اس کے بعد یہی عمل انہوں نے باجوہ صاحب کی باری میں دہرایا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کی باری آئی تو وہ پہلے جو ہے بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے فوج کی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اور باجوہ صاحب کی۔ جب وہ سسٹم نہیں چلا سکے اور مجبوراً ان کو ہٹایا گیا تو وہ ان کو باجوہ صاحب کو جو ہے میر صادق اور میر جعفر کے القابات سے نوازنے لگے۔ تو یہ سیاستدانوں کا جو ہے نا کوئی ایک موقف نہیں ہوتا ہے، یہ وقت کے ساتھ ان کے موقف تبدیل ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ خود میرٹ پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ اب عمران خان کی اور تحریک انصاف کی مثال اگر آپ لیں تو تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت جس پوزیشن میں آ چکی ہے، تو ہماری ایک پرانی مثال ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ آپ دیکھ لیں اب تک جو ہے وہ تحریک انصاف والوں نے جو سیاست کی ہے، زبردستی یا بیل مجھے مار والی سیاست کی انہوں نے، نتیجتاً کل جو DGISPR نے، فوج کے ترجمان نے جو ان کے بارے میں موقف بیان کیا اور جو فوج کی پالیسی سامنے آئی تو وہ اب انتہائی سخت ہے، اس کے اندر اب تحریک انصاف کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، اور اصل ایکشن اب شروع ہوگا۔ پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ بڑی سختیاں ہیں اور بڑی مشکلات ہیں تحریک انصاف کے لیے، وہ کچھ بھی نہیں تھیں جو اب سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ تو اب بھی وقت ہے، اگر تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سلجھی ہوئی سیاست کی طرف مائل کر لیں تو شاید ان کی جان بخشی ہو جائے، ان کے لیے حالات سازگار ہو جائیں، کیونکہ جو موقف اختیار کیا عمران خان نے بہت عرصے سے کہ چیفز آف نفسیاتی ہیں، تو اب فوج نے کل واضح طور پر ان کو پاگل قرار دے دیا ہے، اور اس پاگل پن کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے، اور جو سیاست اب تک تحریک انصاف نے کی تھی، اب اگر اس کے نتیجے میں ان کی جو تباہی کے آثار نظر آ رہے ہیں وہ بے مثال ہوں گے، اور جس طریقے سے ان کو کچلا جائے گا، جس طریقے سے ان کے اندر سے اب مزید استعفے آنا شروع ہوں گے، اور جس طریقے سے تحریک انصاف اب تنہائی کا شکار ہوگی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح تحریک انصاف محمود خان اچکزئی اور راجہ عباس صاحب کی طرف مائل ہوتی ہے تو یہ لوگ بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے، تحریک انصاف کو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، سوائے تحریک انصاف کے لیے مشکلات میں اضافہ کرنے کے سوا۔ ان کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور نہیں ہے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس اتنی دانش مندی نہیں ہے، ان کے پاس اتنی لیڈ پاور نہیں ہے، لیڈنگ پاور کہ وہ لیڈ کر کے آپ کو مشکلات سے نکال سکیں۔ تو بہرحال بونگی سیاست کی ہے تحریک انصاف نے، اور تحریک انصاف کے
اندر دو قسم کے افراد پائے جاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو عمران خان سے سچی محبت کرتے ہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو محض اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے چلے آئے۔ 4 ٹکوں کی خاطر انہوں نے عمران خان اور تحریک انصاف کو اس بری طرح استعمال کیا کہ بالآخر کل تحریک انصاف اندھے کنویں میں گر گئی ہے۔ آپ ان کی بہنوں کا ہی سسٹم دیکھ لیں، ان کی بہنوں نے کس طریقے سے انڈین چینلز پر بیٹھ کے تحریک انصاف اور عمران خان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی، اور جب معاہدہ ہوا کہ ملاقات کے بعد باہر آ کے اشتعال انگیز گفتگو نہیں کرنی تو اشتعال انگیز گفتگو کی گئی۔ اگر اڈیالہ سے ملاقات کرنے کے بعد ذاتی جو ہے وہ کوریج کے لیے، ذاتی طور پر اپنی سیاست کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ لوگ جو میڈیا ٹاکس کرتے رہے، اگر یہ نہ کرتے اور اگر کرتے بھی تو سلجھی گفتگو کرتے، تو آج تحریک انصاف جس انجام سے دوچار ہوئی ہے اس انجام سے دوچار نہ ہوتی۔ تحریک انصاف جان لے کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر انقلاب برپا ہونے والا نہیں ہے، پاکستانی قوم کوئی بھی انقلاب برپا نہیں کر سکتی، پاکستانی قوم اس طرح کی بنی ہوئی نہیں ہے کہ وہ دوسروں پر اپنی جان نچھاور کر کے کسی نظریے کے لیے اپنی جان دے کے اور اپنے آپ کو خون میں نہلا کر قربان ہو جائے۔ تو سوائے اس کے کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور اب ایک دفعہ پھر کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو سلجھی ہوئی سیاست کرنی چاہیے، بیرون ملک بیٹھے ہوئے افراد کے اشاروں پر نہیں ناچنا چاہیے، اور سیاستدانوں کے اوپر پاکستانی قوم کو جو ہے وہ بالکل بھی اب یقین نہیں رہا، کیونکہ یہ تو بے پیندے کے لوٹے ثابت ہوئے ہیں، کبھی ایک طرف لڑکتے ہیں کبھی دوسری طرف لڑکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تحریک انصاف کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی گئی ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں ٹھوکی، یہ عمران خان کی بہنوں نے انڈین چینلز پر بیٹھ کر جو ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کی تباہی کی داستان مکمل کی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔